رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ تعالیٰ کی بے پایہ حمد و ثنا، اس کی تعریف، اس کی تقدیس، اس کی توحید کا اقرار، اس کی نعمتوں کا اعتراف، اور درود و سلام ہو رحمت عالم نبی مکرم رسول معظم شاہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ پچھلے جمعے کو ایک موضوع شروع کیا تھا کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اضافہ کیسے کیا جائے۔ ہم میں سے جو بھی اہل ایمان ہیں وہ یہ بات تو جانتے ہیں کہ محبت رسول کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے کلمے کے ساتھ ہمیں نصیب کی ہے، یعنی جب بندہ محمد الرسول اللہ کا اعتراف کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس وقت وہ یہ بھی اعتراف کرتا ہے کہ میری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور تمام لوگوں سے بڑھ کر ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لا یؤمن احدکم، اس وقت تک تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا، حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، جب تک اولاد، والدین اور پوتے، آفاد، رشتہ دار سب سے بڑھ کے، سب لوگوں سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ ہو جائے۔ جب اتنی بڑی وعید ہے تو پھر ہمیں اس تقاضے کو بھی سمجھنا ہے کہ ہم محبت میں اضافہ کیسے کریں۔ تو 3 باتیں پچھلے جمعے کو عرض کی تھیں، ان میں سے ایک تھا تذکرہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا جائے، آپ کی احادیث مبارکہ کا جو ہے وہ بیان کیا جائے۔ کوئی موقع ہے آپ کہیں جی میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنا ہے۔ صحابہ کے عہد میں، عہد خلافت میں یہی ممتاز چیز تھی، اور انہوں نے کوئی اور چیزیں نہیں اکٹھی کی تھی، ان کے پاس یہی متاع ایمان، یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین تھے۔ وہ جب دیکھتے تھے کہ یہ صورت پیش آئی ہے اور اس کے مطابق یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، تو ایک یہ بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ درود شریف، اس کے بارے میں بھی وضاحت کی۔ درود شریف آپ جتنا زیادہ پڑھیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اتنی زیادہ جہاں گزی ہوگی، اتنی زیادہ وہ بڑھے گی۔ تیسری بات جو عرض کی تھی وہ نعت کے حوالے سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھنا، بیان کرنا اور اس کو سننا، یہ بھی باعث اجر ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ اس کا ثبوت بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بڑا اہتمام کرتے تھے۔ اس وقت سے جو اہتمام چلا آ رہا ہے، تو امت نے مختلف ادوار کے اندر اس سلسلے کو جاری رکھا، یعنی ہر عہد کے اندر علماء نے، شعراء نے، جو اہل علم تھے، جو پڑھے لکھے تھے، جو کچھ لکھ سکتے تھے، سب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت گوئی کی۔ حتیٰ کہ غیر مسلموں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت گوئی کی، ہندوؤں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت گوئی کی۔ احسان دانش ہمارے ایک شاعر گزرے ہیں، ان کا ایک بڑا پیارا ایک شعر ہے کہ زمانہ ہو گیا گزرا تھا کوئی بزم انجم سے، زمانہ ہو گیا گزرا تھا کوئی بزم انجم سے، غبار راہ روشن ہے بشکل کہکشاں اب تک۔ یعنی وہ کہکشاں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قدموں سے اٹھنے والی غبار ہے اس سے تشبیہ دیتے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ یعنی زمانہ ہوا یہ ایسے ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ اس طرح تکریم اور عزت لوگوں کے ذہنوں میں بٹھائی۔ تو یہ نعت
تو اس کے حوالے سے جو مزید احکام ہیں وہ انشاءاللہ پھر کبھی ہوں گے نعت کے حوالے سے۔ تو یہ 3 چیزیں پہلے بیان کی تھیں۔ اب چوتھی چیز جو ہے وہ ہے مطالعہ سیرت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا زیادہ سے زیادہ مطالعہ کرنا۔ آپ دیکھیے کہ آپ جسے پسند کرتے ہیں، کوئی سیاسی لیڈر ہو، کوئی آپ کا جماعت کا قائد ہو، کوئی آپ کا ہیرو ہو، آپ اس کو پڑھتے ہیں۔ آپ یہ چھوٹے چھوٹے بچوں سے پوچھیں کہ بابر اعظم کون ہے، تو آپ کو پورا اس کا ڈیٹا بتائیں گے، یہ کب آیا تھا، کب اس نے کھیلا، کب کیا کیا۔ یہ کیوں ہے کہ ہم نے ان کو ہیرو سمجھا۔ میں یہ نہیں کہتا انہیں ہیرو نہ سمجھے، لیکن اصل جو ہماری سب سے عظیم ترین ہستی ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ تو میں اگر انہی نوجوانوں سے پوچھوں جو کرکٹ کے کھلاڑیوں کے بارے میں ایک ایک چیز، میں تو حیران ہوتا ہوں اس یعنی دیگر ٹیموں کے پورے کھلاڑیوں کے نام، ان کے پورا ڈیٹا اور یہ وہ سب کچھ اکٹھا کیا ہوتا ہے۔ اگر میں ان سے پوچھ لوں کہ مجھے بتاؤ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی عہد اور مدنی عہد وہ کتنے سالوں پر مشتمل گزارا، اور کیسے کیسے حالات اور کیسے کیسے واقعات، بدر کب ہوا، احد کب ہوئی، کیسی مشکلات آئیں اور کیسے کیسے جو ہے آپ نے مشکلات جھیلیں، تو شاید نوجوانوں کو نہ پتہ۔ تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنے جو نصاب میں شامل نہیں کیا، اپنے گھر کے نصاب میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہوئے، اس وقت اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی سب سے محبوب ترین مشغلہ جو اس امت کے سلف صالحین کے پاس تھا وہ کیا تھا؟ وہ یہ سوچتے تھے، کہتے تھے کہ مجھے بتاؤ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ، یہ غزوہ، یہ جنگ، یہ کیسے ہوئی؟ یہ ان کا محبوب ترین مشغلہ تھا۔ گھروں کے اندر مجلسیں لگتی تھیں اور وہ یہ پوچھتے تھے، ان لوگوں نے، ان کے بڑوں نے، ان کے باپ دادا نے وہ سب کچھ، وہ مراحل وہ صحابہ کرام نے دیکھے ہوئے تھے، وہ پھر بیان کرتے تھے، اور ایسے یہ سلسلہ آگے چلا۔ تو مطالعہ سیرت سے ایک جو پہلو نمایاں ہوتا ہے، جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو زیادہ پڑھیں گے، آپ کو پتہ چلے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کس طریقے سے تکالیف جھیلیں۔ آپ کے مبارک گلے کے اندر چادر ڈال کے اس کو لپیٹا گیا، مشکل کھڑی کر دی گئی۔ آپ سجدے میں ہیں، آپ کے اوپر اونٹنی کی وہ جھلی لا کے اوپر رکھ دی گئی، آپ نے اس کو بھی برداشت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی رات کے لمحات میں دعا فرماتے تو وہ بھی یہ ہوتی کہ ربی امتی ربی امتی، اور روز قیامت بھی سب لوگ یہی کہیں گے کہ میری ذات میری ذات، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ میری امت میری امت۔ کاش امت کے اندر بھی یہ شعور پیدا ہو جائے، امت بھی اس بات کو جان لے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی اہمیت ہمارے دلوں کے اندر وہ کس قدر ہونی چاہیے، اور اس میں ہم کیسے اضافہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلو دیکھیں گے کہ آپ نے ایسی ایسی مشکلات جھیلیں، ہمیں پھر خود خیال آئے گا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی مشکلات جھیلیں، اور آپ کو شاید یہ بھی علم ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر بخار ہوتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ انی اوعکو کما یوعک رجلین منکم، کہ مجھے اگر بخار ہوتا ہے تو ایسے ہوتا ہے جیسے تم میں سے 2 لوگوں کو ہوتا ہے۔ یعنی آپ کی تکالیف زیادہ تھیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا صبر اور ایسا حوصلہ عطا کیا تھا جس کی مثال انبیاء کرام علیہ السلام میں بھی نہیں ملتی۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے یہ پہلو ہم دیکھیں گے تو اس وقت ہمیں پتہ چلے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن مراحل سے گزر کے اس سفر کو طے کیا ہے، اور ہم اسے پڑھنا بھی نہیں جانتے۔ ایک تو ہوتا ہے نا اس کو اپنانا، اس پہ عمل کرنا، لیکن ہم پڑھنے سے بھی ناآشنا ہیں۔ اس کے علاوہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشادات فرمائے ہیں وہ علم و تحقیق کے متعلق ہیں۔ آج یہ دور جو ہے یہ علم و تحقیق کا دور ہے، یعنی ہر بندہ ریسرچ کرتا ہے، اس کے پاس یہ میڈیا ہے، اس کے پاس یہ سورسز ہیں، وہ اس سے پورا استفادہ کرتا ہے اور ریسرچ کرتا ہے اور تحقیقات سامنے لاتا ہے۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہماری کوئی تحقیق، کوئی ریسرچ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی رہنمائی سے، کسی ارشاد سے وہ میل نہیں کھاتی، یعنی اس کے مخالف ہوتی ہے۔ اس وقت ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس وقت ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم ساری تحقیقات کو ایک طرف رکھ دیں، جو زبان نبوت سے ارشاد جاری ہوا ہے اس پہ یقین کر لیں۔ یہ تحقیقات بدلتی رہتی ہیں، سائنس اپنے میتھڈ، اپنے طریقے، اپنے تحقیقات وہ بدل لیتی ہے، لیکن امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک بات، ایک ایک حدیث وہ بالکل ایسے سچ ہے، ایسے صداقت پر مبنی ہے کہ جس کا کوئی بھی متبادل نہیں ہے۔ تو یہ ہم کریں گے، اس سے کیا پتہ چلے گا کہ ہم جدید تحقیقات سے مرعوب نہیں ہوئے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجیح دیتے ہیں۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں، یہ میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تحقیقات کو پیچھے چھوڑ دیا۔ انہوں نے یہ کہا جی جدید تحقیق یہ کہتی ہے، میں کہتا ہوں کہ نہیں، وہ غلط ہو سکتی ہے، وہ آج نہیں تو کل، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان وہ بالکل سچا ہے، اس کو ماننا یہ ہمارے لیے لازم ہے۔ اس کے علاوہ ایران کا ایک شاعر تھا حکیم کہانی، اس کا فلسفہ کہہ لیں یا اس کی بات، اس کو اقبال نے اپنے شعر کے اندر کیا ہے، وہ بڑی معنی خیز بات ہے۔ تو کہتے ہیں پیش خورشید بر مکش دیوار، یعنی سورج کے آگے دیوار نہ کھڑی کرو، سورج کے آگے دیوار نہ کھڑی کرو، کیوں؟ جب تمہاری خواہش ہو کہ تم اپنے صحن کو، اپنے گھر کے صحن کو نورانی رکھنا چاہتے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اگر ہم اپنے گھروں میں، اپنی نسلوں میں منتقل کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمارے گھر کے اندر کوئی ایسی دیوار نہیں کھڑی ہونی چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہو۔ آپ اس کا عزم کرتے ہیں؟ میں یقین سے کہتا ہوں کہ اگر ہم اپنے گھروں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیاں ترک کر دیں جو سر عام ہوتی ہیں، مثلا گھروں کے اندر تصاویر ہیں، گھروں کے اندر اپنے بڑوں کی، آباء و اجداد کی تصاویر آویزہ ہیں، پھر یہ ہے کہ میوزک چلتا رہتا ہے شب و روز، تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں، یعنی کسی بھی بہانے سے اب کوئی بھی خبر نامہ ہے، کوئی بھی ایڈ ہے، کوئی بھی اس کے ساتھ لازمی میوزک ہے، تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے گھر کو روشن رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے، اطاعت سے، تو اس کے لیے لازم ہے کہ اگر کوئی ایسی دیوار ہمیں نظر آتی ہے جس سے محبت رسول میں رخنا آ رہا ہے، جس سے کوئی دشواری پیش آ رہی ہے، ہم اس دیوار کو ہٹا دیں، ہم سورج کے اور اپنے درمیان کسی کو حائل نہ ہونے دیں، وہ آفتاب رسالت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایک اور بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بڑھاتی ہے ہمارے دلوں کے اندر، وہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو آگے بڑھانا۔ آپ جو مشن لے کے آئے تھے وہ مشن توحید کا، رسالت کا، لوگوں کی نجات کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اچھی مثال بیان فرمائی کہ انتم تکہمون فی النار، کہ تم آگ کی طرف
بڑھتے جا رہے ہو، اس میں زبردستی جا رہے ہو، اور میں تمہیں تمہاری پشتوں سے پکڑ پکڑ کے کھینچ رہا ہوں۔ یہ جذبہ، یہ مشن کیا ہمارے اندر آج ایسے ہی ہے کہ ہم لوگوں کو جہنم سے بچانے کے لیے ایسے کوشاں ہوں، کوشش کریں؟ کیا ہم اسی توحید کی خاطر لوگوں سے لڑنا جانتے ہیں جس کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ کیا، سارے اقدام کیے اور وقت کی طاقتوں سے ٹکر لی؟ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم مشن کی آپ یاری کریں گے تو اس سے محبت بڑھے گی۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا دور عہد خلافت ہے، تو اس میں مختلف مراحل پیش آئے۔ خلافت کیسے دی جائے، کس کو دی جائے، یہ ایک بڑا مسئلہ تھا، حتیٰ کہ یہاں تک بات ہوئی کہ ایک انصار میں سے ہو جائے امیر اور ایک قریش میں سے ہو جائے۔ انصار نے بہت سی قربانیاں دی تھیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سنا، کسی نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ الائمۃ من قریش، جو امام ہوں گے، حکمران ہوں گے، وہ قریش میں سے ہوں گے۔ یقین کیجئے وہ انصار جنہوں نے آج تک قربانیاں دی تھی، 10 سالہ مدنی عہد کے اندر جو بھی اسلامی ریاست کو استحکام ملا، جو بھی اللہ تعالیٰ نے عروج اور غلبہ دیا، وہ مدینہ کی اسلامی ریاست جو پھیلتی چلی گئی، جو بڑھتی چلی گئی، جس میں برکات اور فیوز اس قدر اس دھرتی پر دیکھی گئی کہ ایسا کوئی بھی مرحلہ اس دھرتی نے نہیں دیکھا تھا، چشم فلک نے ایسا کچھ نہیں دیکھا تھا۔ تو اس وقت وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایسے اہم مراحل کو ایک ایک فرمان سے طے کر لیتے تھے۔ تو انہوں نے دعوے نہیں کیے تھے۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کر لیجئے، نہ آپ کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے عہد میں نہ کوئی جلوس نظر آئے گا، نہ کوئی جلسہ نظر آئے گا، نہ کوئی ایسی بات نظر آئے گی۔ وہ تھے گفتار کے غازی اور ہم ہیں، وہ تھے کردار کے غازی اور ہم ہیں گفتار کے غازی۔ ہم صرف کوئی دعووں سے ایسے مراحل طے کرنا چاہتے ہیں جس سے ہماری جو ہے نا بعد والی منزلیں آسان ہو جائیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے امید اچھی رکھنی چاہیے، لیکن جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا طرز عمل تھا وہ یہی تھا کہ وہ عمل اختیار کرتے تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اس سے رہنمائی لے کے وہ بیان کرتے تھے اور اس کو لے کے پھر آگے چلا جاتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن میں دعوت ہے، تبلیغ، جہاد، اس کو آج امت نے چھوڑ دیا۔ ہم جہاد بس کچھ اور ہی اس کا مفہوم لیتے ہیں، جو جس کا دل میں آتا ہے وہ اس کا مفہوم اخذ کرنے لگ جاتا ہے۔ تو ہمیں وہ جہاد کا وہی شرعی تصور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اس کو قائم کر کے اور اسلامی ریاست کے استحکام کے لیے اس کو کرنا، یہ ہمارے لیے لازم ہے، اور اس کے نتائج پھر ہم دیکھیں گے یقیناً کیسے نکلتے ہیں۔ اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے دن ہمیں دکھائے گا جب ہمارے دشمن ہمارے مقابلے میں آ کے وہ انشاءاللہ شکست خوردہ ہوں گے، وہ انڈیا ہو یا بنی الاسفر، یعنی جو رومی ہیں، یہ جو آج یورپ اور امریکہ، یہ سب بنی الاسفر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں انہیں بنی الاسفر کہا جاتا، یعنی یہ تھے نا سرخ و سفید، تو انہیں بنی الاسفر وہ کہا جاتا تھا۔ تو یہ جو اب جتنے انگریز ہیں، جتنی یہ ریاستیں ہیں، یورپ ہے، امریکہ ہے، آسٹریلیا، جو بھی، یہ سب ان کا تعلق جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ان سے جنگ ہوگی اور اللہ تعالیٰ تمہیں فتح نصیب کرے گا۔ تو یہ اب جو مراحل آنے والے ہیں، اگر ہمارا ذہن نہیں ہوگا، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے، آپ کی احادیث مبارکہ سے دلائل لے کے، رہنمائی لے کے امت کی تربیت نہیں کریں گے
تو جب وہ وقت آ جائے گا تو ہمارے لیے مشکلات ہوں گی۔ تو پہلے سے یہ ذہن رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت، جہاد، تبلیغ اس کو اور دین کی سربلندی کو جو جس پیمانے پر پھیلایا، ہمیں اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کرنی ہے۔ ہم اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں، اس کے لیے سوچا کریں۔ اسی طرح مشن کو آگے بڑھانے کے ساتھ ساتھ ایک اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بڑھانے کا ایک آزمودہ حربہ کہہ لیں، ایک یعنی تجرباتی بات کہہ لیں، وہ یہ ہے کہ ناموس رسالت پہ آپ متفق ہو جائیں۔ ناموس رسالت پہ کوئی بھی سودا بازی نہ کریں کسی بھی سطح پہ۔ میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کرتا، کسی کو نشانہ نہیں بناتا، میں صرف یہ کہتا ہوں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کی سب سے عظیم ترین ہستی ہیں۔ اگر ان کے ساتھ ہم مخلص نہیں ہیں، ان کے وفادار نہیں ہیں، تو پھر ہم کس کے ساتھ وفادار ہوں گے؟ اس ملک کے ساتھ وفادار ہوں گے؟ ہم لوگوں کے ساتھ وفادار ہوں گے؟ جب ہم نے کائنات کی عظیم ترین ہستی سے وفا نہیں کی تو ہماری وفا کا کیا اعتبار؟ اور اس کو پھر مختلف دھوکوں سے، ہیلوں بہانوں سے وہ ٹال مٹول کرنا، اور یورپ ناراض ہوتا ہے اور ایسے ہوتا ہے ویسے ہوتا ہے۔ میرے دوستو، دراصل ہمیں اللہ کی ناراضی کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ قرآن مجید تو ہم سے پوچھتا ہے کہ آمنتم من فی السماء، کہ جو آسمان پر ہے اس سے تم بے خوف ہو گئے ہو؟ یا اس کا جواب دے دیں جی ہم بے خوف ہیں آسمان والے سے، ہمیں زمین والوں کا خطرہ ہے۔ جب ناموس رسالت کا کام آپ صدق دل سے کریں گے اور اسی نہج سے کریں گے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اپنے عہد میں کیا۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ ایک کعب بن اشرف نامی ایک یہودی تھا، اس نے میڈیا ہیڈ کوارٹر اس دور کا بنایا تھا جیسے آج اسرائیل بناتا ہے۔ تو وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت، مسلمانوں کی توہین اور مسلمان خواتین کی اہانت پر مبنی وہ اشعار پھیلاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا کہ کعب بن اشرف کا کام کون تمام کرے گا؟ تو حضرت محمد بن مسلمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مہم کو سر کیا، اس کو قتل کیا۔ یہ میں واقعہ سنا چکا ہوں اور بخاری شریف کی یہ روایت ہے، اس کو ختم کر دیا۔ اب ان کا تعلق تھا اوس سے، انصار کے دو قبیلے تھے نا، ایک اوس اور ایک خزرج۔ تو خزرجی جو تھے، خزرج کے جو انصار تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے عرض کرنے لگے کہ ہمارے اوسی بھائیوں نے تو یہ مہم فتح کی ہے، اب ہمیں بھی کوئی ایسا مہم کو فتح کرنا ہے کہ ہم بھی ان کے مقابل آ سکیں۔ مقابلہ کس بات میں ہے کہ ہم کسی ایسے بڑے چوٹی کے گستاخ کا سر قلم کریں، ہمیں اس کی اجازت دیں۔ انہوں نے پھر سلام بن ابی الحقیق کا نام لیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی۔ عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور اس کو اس کے محل کے اندر ایسے قتل کیا اور وہ نشان عبرت بن گیا، اور اس وقت تک وہ واپس نہیں آئے جب تک صبح کو یہ اعلان نہیں ہوا کہ اس وادی کا سردار رات قتل ہو چکا ہے۔ تو یہ ان کا آپس میں تقابل ان چیزوں میں تھا۔ ہمارا تقابل کن چیزوں میں ہے کہ کھلاڑی، کھیل اور ثقافت، تہذیب، فلمیں ان کی دیکھتے ہیں اور جو ہے میچ ان سے ایسے کر رہے ہوتے ہیں جیسے جنگ لگی ہو۔ تو یہ ساری جو صورتحال ہے یہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہم ناموس رسالت کے لیے صادق نہیں ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے دل کے اندر بٹھائیں تو یقین کیجئے ناموس رسالت، ختم نبوت، اس پہ عمل کیجئے، اس کا شعور اپنے اندر بیدار کیجئے۔ اس سے آپ خود دیکھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کے دل کے اندر بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ میں نے پچھلے کچھ جمعوں پہلے ایک کانفرنس ہوئی یادگار، میں اپنا ایک تجربہ بتاتا ہوں صرف رہنمائی کے لیے۔ میں ادھر گیا، ختم نبوت کانفرنس تھی، تو میں بیٹھ گیا پنڈال کے اندر۔ یقین کیجئے وہ ایسا سماع طاری تھا، بس
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جمیل تھا اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ ختم نبوت کا ایسا مرحلہ ہے کہ جس کو سمجھنا، جس کو شعور کو بیدار کرنا وہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دلوں میں بہت زیادہ بڑھتی ہے۔ ناموس رسالت، اس سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بہت زیادہ اس میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ بات آتی ہے جان دینے کی۔ ناموس رسالت کا کیا مطلب ہے؟ جان دینا اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور تحفظ کے لیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو ہمیشہ کے لیے سرخرو کر دیا جنہوں نے اپنی جان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ نچھاور کی۔ تو ہم اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور اس میں اضافہ چاہتے ہیں تو پھر ہمیں ناموس اور ختم نبوت سے ضرور اپنا ایک تعلق ایسا جوڑنا چاہیے کہ زندگی کے کسی بھی مرحلے میں ہم اس سے پیچھے نہ ہٹیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي